بھائیکی کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ خیر و بھلائی کے کلمات سکھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا کہ تم کہا کرو سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات بتائے۔ اب اس نے جب یہ سنا تو اپنی انگلی پہ یوں شمار کرتے ہوئے واپس جانا شروع ہو گیا۔ جس طرح ہمارے ساتھ کوئی چیز ہم سیکھتے ہیں تو اس کو پکا کرنے کے لیے اپنی انگلی پہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اچھا 4 چیزیں کیا ہیں، تو یوں اپنی انگلیوں پہ یوں گنتا ہوا جا رہا تھا تو اچانک رکا اور واپس ہو گیا۔ جب وہ واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر اسے کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ فاقہ کش نے غور و فکر کر لیا ہے، کیونکہ دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں، دیہات کے لوگ وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے چیزوں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے اس نے کچھ غور کر لیا، کہ یعنی کچھ سوال کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ جب واپس آیا تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو 4 کلمات آپ نے بتائے ہیں یہ سارے تو اللہ کے لیے ہیں، تو میرے لیے کیا ہے اس میں؟ کیونکہ سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کی ثنا، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی حمد، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کی وحدانیت، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی، تو یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، تو میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا کہ جب تو کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے سچ کہا، اور جب تو کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات اور بتائے، اس کو 3 کلمات اور بتائے۔ وہ کون سے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کہتا ہے اللہ مغفر لی، یا اللہ تو میری مغفرت کر دے، یا اللہ مجھے تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ جب تو کہتا ہے اللہ مرحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھ پہ رحم کیا۔ اور جب تو کہتا ہے اللہ مرزقنی، یا اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے رزق عطا کیا، میں نے تیری یہ دعا بھی قبول کی۔ تو یہ 7 کلمات ہو گئے۔ تو اس شخص نے کیا کیا، یہ 7 کلمات سیکھے اور وہ سیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ بڑے قیمتی 7 کلمات ہیں۔ آپ سوچئے کہ جن کلمات پہ پڑھنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جواب دے، پھر اس کے بعد جو دعا کر رہے ہیں ہم، وہ ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ مغفر لی، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، تو ہمیں مغفرت کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ مرحمنی، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، تو ہمیں اللہ کے رحم کی، اللہ کی طرف سے رحمت کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور اللہ مرزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو ہمیں رزق کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 کلمات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اکٹھی ہو گئیں۔ تو 7 کلمات کیا ہو گئے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 4 یہ، اور پھر اللہ مغفر لی، اللہ مرحمنی، اللہ مرزقنی، یہ کلمات۔ تو ان کلمات کو بھی اپنے اذکار میں ہم نے شامل کرنا ہے اور چلتے پھرتے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں کی رحمت عطا فرمائے۔